شیعہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نکلی، کھچر پر سوار تھی اور انہوں نے حضرت حسن کے جنازے پر تیر چلائے. جھوٹ! اور جنازہ تیروں والا دکھاتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں گے. وہ ایک تصویر میں ہی کافی. کہتے جی ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرنا چاہتے. تو ان کو کہو جو داعیان حق اور وحدت المسلمین اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویریں بنانا بند کر دیں، یہ تصویریں بھی جو آگ جو لگاتی ہیں تم لگاتے ہو، اور اپنی عوام کو بتاؤ کہ یہ ایسا نہیں. اور اگلی بات سن لیں مقدمہ مجھ سے، ان شیعوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ آپ لکھ لیں، یہ تو ہماری روایات سے پڑھ کر سناتے ہیں، ان کے ہاں جو کچھ ہے وہ یہ سن لیں. حضرت حسن نے کوئی نہیں کہا مجھے میرے باپ نانا کے پاس دفن کرنا. یہ ہماری روایتیں لے کر پڑھ، ہماری روایتیں لے کر ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اپنی لاؤ، ہماری تو تم پہلے ہی جھوٹ کہتے ہو کہ جھوٹی ہیں. حضرت حسن نے ان کے ہاں یہ لکھا ہے کہ حضرت حسن نے کہا کہ مجھے نانا کے پاس بطور برکت کے لیے لے کے جانا، دفنانا تم نے مجھے بقیع میں ہی ہے. سن لیا آپ نے؟ تو وہ لے گئے تھے، وہ تو دفنا کے آپ کے مطابق وصیت پوری ہو گئی، چھوڑ دیں. یہ ہمارا اور ان کا قضیہ ہے جو ہمارے اور اپنے ہیں. آپ اپنا کام کریں، آپ ہم سے کام نہ چلائیں، اپنی عوام کو جا کر بے وقوف بنائیں جن کے یہ کام ہیں. وہاں پر مسئلہ آ گیا جنازہ کون پڑھائے گا امام حسن علیہ السلام کا. اللہ 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 اللہ. جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ آیا تو بنو امیہ کا گورنر ہی وہاں سعید بن عاص تھا، وہ آگے تھا. کیونکہ ہماری شریعت اسلامیہ میں یہ حکم ہے کہ جمعہ جنازہ کوئی بھی کام ہے وہ وقت کا حاکم پڑھاتا ہے یا حاکم کا نمائندہ پڑھاتا ہے. مولویوں کی من مرضیاں نہیں چل سکتی، یہ اسلام کا دستور ہے. تو آپ جا کر کے اس کو ہم مستدرک حاکم میں دیکھیں. اور علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب احکام الجنائز، وہ البانی جس کی ہر دفعہ یہ کہتے ہیں البانی لے کر آئے اپنی صحیحہ میں، البانی لے کر آئے صحیحہ میں، تو صحیحہ میں یہ بھی لے کر آئے. فرمایا فرائض الحسین، ابو حازم کہتے ہیں یقول لسعید بن عاص ویطعنو فی عنقہ تقدم فلولا سنۃ ما قدمت یعنی فی الصلاۃ. یہاں سے پکڑ کے حضرت حسین نے دھکا دیا گورنر کو، آگے کہا آگے بڑھ اور نماز پڑھا. اگر یہ میرے پیارے نانا کی سنت نہ ہوتی کہ حکومت کا نمائندہ ہی جنازہ پڑھائے گا تو میں کبھی تجھے جنازہ نہ پڑھاتا. اہل بیت رسول نے شرعیت کو کبھی نہیں توڑا، چاہے غم میں رہے ہیں چاہے خوشی کے اندر رہے ہیں. ہن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنازے کا جو قصہ بنایا جدوں رسول اللہ دا نواسا فوت ہویا، یہ بھی کہانی بناتی بناؤ ہے کہ اپنے حضرت ابو بکر عمر دفن کراتے بی بی عائشہ نے، باپ بھی دفن کراتا تے حضرت عمر بھی کراتا. جدوں حضرت حسن نے کیا کہ حسین مینوں بھی اپنے نانے کو لے چلے، کہ جنازہ آیا اماں جڑی سی کھچر سے سوار ہو کے آ گئی. آدھے جنگے جمل چ اونٹ سے آئی حضرت علی نہ لڑن، اتنے کھچر سے سوار ہو کے آ گئی اور آخیا کون ہے میرے گھر تینوں دفن کر رہا، میں نہیں دفن ہوتا. مزاحمت کی بڑی، اور نال مروان آ گیا، وہ سپاہی آ گئے، انہوں نے تیر چلائے جڑے امام حسین دی حسن دی لاش میں لگے، دفن نہ کر دیتا. تلواراں نکل آئیاں، پھر حضرت حسین نے انہوں نے ساتھیاں نے تلواراں کڑھ لی، بھائی گھر ساڈا تسی روکنے والے کون؟ ادھر مروان وہ سپاہیاں نے کڑھ لی، مرن تک نوبت پہنچی. مگر اس وقت پھر حضرت ابو ہریرہ ہی اگے ہوئے، انہوں نے آخیا حسین، حسن نے خود ہی کہتا تھی دینا ہون نہیں دینا کم، جی اتوں تک نوبت پہنچے تو خون خرابہ نہ کرو، پھر چپ کر قبرستان چلا جاؤ. انہیں دلواراں میانت کیتیاں تے چپ کر کے نا دل جڑا سی انہوں زخمی اسی طرح چک کے لائی. آندے آ بی بی ہے جنہیں رسول اللہ دے گھر سے اپنے دفن کرا لے، تے حضرت حسن نہ کیتا. اور نالے ابو ہریرہ ہوری بھی سارے رل گئے. میں کیا بھائی جے گلاں ہوئیاں ہون اسی بی بی عائشہ کی مننا، جتنا حضرت نوح تے لوط دیاں بیویاں سی وہ نبیاں دے گھر سی، قرآن نے کہتا کی فائدہ ہوا دوزخ گئیاں، اسی انہوں کہہ دیں مگر یہ گلاں کوئی نہیں، وہاں دی کتاباں لکھیاں. تب میں اج دے خطبے تمہیں سمجھا رہا اور پورے درد دل کہ انہوں دنیا پھیلا دو. بھائی جے امن چاہتے تو انہاں کتاباں دے بارے پہلاں کو فیصلہ کرو کہ کتاباں ٹھیک ہے، انہاں جو کوئی لکھا صحیح ہے، بے مواد ہی غلط ہے، تسی کیوں بربادی کرتے. ہوں یہ سن لو کہ حضرت حسن دے واقعہ دے بارے کس طرح لکھ دیتا. مدائنی آندا کہ جویریہ بن اسماء نے آخیا لما مات الحسن علیہ السلام اخرجو جنازۃ حاملہ مروان البکم سریرہ. ایک تے چنگا لکھ دیتا کہ جدوں حسن فوت ہوئے جنازہ لگایا تو مروان آپ آیا تو انہیں جنازے نو کندھا دیتا اٹھایا. ایسے راوی ادھر دی بھی بنا دو ادھر دی مکے ہی نہ کوئی گل.
فقال الحسین علیہ السلام تحمل اليوم جنازہ کنت بالامس تجرد الغیظ. امام حسین نے کیا کل یار تو انہوں خون دے کٹ پاؤں رہا, لعنت کرتا رہا وہ باپ نوں, تو انہوں بھی گالاں کرتا رہا, اج تو جنازہ چکدا. قال مروان نام کنت افعل ذلك بمن يوازن الحلم والجمال. انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے سب کچھ سیاست کی خاطر ہوندا, مگر میں کیسے آدمی نے کرتا رہا جہاں حلم اور حوصلہ پہاڑاں دے برابر. انہیں کوئی ایکشن نہیں لیا, دینا سانوں برا کیا. ایک تے لکھی یہ بھی ان تو علی بن محمد کے حوالے نے لکھی جاتا ہے ابن ابی الحدیث جی. علی بن محمد آپ جھوٹا جنہیں کتاب لکھی نا المدائنی جی تاریخاں سنی پڑھتے مدائنی لکھا مدائنی علی بن محمد آپ ضعیف ہے. انہوں کنے معتبر کیا کتاب لکھن والا ہی ایسا. اور اگے جڑا جنوں آندا جویریہ بن تسما اے شیعہ دی تنقیل مقال تو میں تمہیں حوالہ دے رہا کہ 19,930 تھی نہیں 1993 اتنے جویریہ کا لکھا کہ ضعیف, یعنی کتاب لکھنا کچھ نہیں, جہاں نام لکھ رہا بعد کا بندہ وہ بھی کمزور ہے. اگلا دوجا اٹھیا انہیں آخیا بربل مدائنی یحییٰ بن زکریا نے شاہ بن عروہ کال حسن دا فاتحی اذ فنون دا قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدائنی آندا کہ یحییٰ بن زکریا نے کیا ہے شاہ بن عروہ تو کہ حسن نے اپنی موت دے وقت آخیا کہ میں نے رسول اللہ کو دفن کرو الا ان تخافوا ان یکون فی ذلک شر, ہاں کوئی خرابی نظر آوے تو پھر نہ کرے. فارادو فلما ارادو دفنا اتنے مروان جنازہ چکتا ہے نے دوسری کہانی ملا جدوں دفن کا ارادہ کیا کارا مروان بن حکم تسی تے آرام نہ بہ جانے سن دے تانوں کی پتا کہ جنگل کیڈا جنوں کٹ کے رستہ بنانا پیندا کتاباں دا اندھیر مچا ایویں جوڑا مولوی اٹھدا رسالہ پڑھ لیندا. یہ کوئی سوکھا جا کم ہے کہ ممبر تے بہنا اور خلق خدا نوں دسنا بھی صحیح یاد ہے ایتھے کوئی صاف رستہ نہیں سر کیا ہوتے ریل چلا دیو. ہر معاملے چ انہاں ظلمات بعد انیرے چ انیرا چڑھیا یہ اللہ دی توفیق نہیں کٹیا جانا. بس اس کو ہدایت منگتا رہے کہ مینوں کسی گروہ نہ پھسائی نہ کہ تڑے جو حق ہے. تو مروان کہنے لگا تسی اتنے دفن کرنا چاہتے لا یدفن عثمان فی حش کوکب لا یدفن حسن آؤ نا. حضرت عثمان نو ساڈے چاچے دے پتر نو یہودیاں دی زمین جا کے دفن کرنا پیا بقیچ نہیں تسی دفن کر دیتا اتنے انہوں حسن نو دفن کر دے. فاجتمع بنو ہاشم بنو امیہ وانا ہؤلاء قوم وہؤلاء قوم. وہ سے بنو ہاشم بھی آ گئے بنو امیہ بھی آ گئے انہوں دے حامی بھی آ گئے جاؤ بسرا ہتھیار آ گئے. فقال ابو ہریرہ مروان اتمر الحسن ان یذکر فی ھذا الموضع. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا مروان کو حیا کر تو حسن نو دفن ہون تو روکتا. وقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحسن والحسین سید اشباب اہل الجنہ. میں اپنے کنا نہ حضور کو سنیا کہ حسن اور حسین جنت دے جوانوں دے سردار ہے. یہ حدیث سے بالکل ٹھیک ہے نا ٹکڑا. اچھا قال مروان دانا انکا دانا منکا لقد ذا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یحفظ غیرک وغیر ابی سعید من الخدر. مروان نے بدتمیزی نے جواب دا جا کام کر رکھ اپنی حدیثاں کول. جدوں دی حدیثاں توں یاد کیتیاں تے ابو سعید خدری نے کیتیاں ادوں تو حضور دی حدیث تباہ ہو گئی. تسی دوویں وڈے راوی رہ گئے ایڈی بدتمیزی کیتی. وانما اسلمت یوم خیبر تو تے مسلمان ہی ادوں ہویا جدوں خیبر فتح ہویا. مروان کہنا تینوں حدیثاں انیاں کتھوں آ گئیاں. قال ابو ہریرہ صدقت. انہوں نے آخیا تو سچا نا اسلمت یوم خیبر. یہ ہن بھی بے ایمان لوگ آتے ابو ہریرہ نوں بڑی کرنا. ابو ہریرہ جڑے انہوں نے واقعی حدیثاں بیان کیتیاں تو انہوں دا حق بنتا. دو گلاں یاد رکھنیاں جڑا اٹھدا پرویزی بھی تے شیعہ بھی ابو ہریرہ تے آیا ہی بات سی. انی ہزار کتوں انی ابو بکر عمر نے نہیں کیتی. ابو ہریرہ نے عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن عباس نے یا حضرت عائشہ صدیقہ نے اگر بہتیاں حدیثاں بیان کریں تو نیچرل بات. تو پہلا جدوں لوگ سی وہ آپ حضور کو بہن والے تھے انہاں کیوں کسی کو حدیثاں پوچھنیاں. جدوں نویں نسل اٹھی انہاں آخیا یار رسول اللہ کی فرمایا گئے وڈیاں وڈیا کو یہ وڈے فوت ہو چکے جی. اس تو جے طرفداری ہوندی تو ابو بکر عمر دیاں نہ سی ہزاراں بنائیاں ہوندیاں. نہیں انہاں کو لوڑ ہی نہیں پئی تھوڑیاں تھوڑیاں سنائیاں ہوں وہ آپ سارے لوگ جانتے. یہ پھر حضرت عائشہ کو ابو ہریرہ ابن عمر ابن عباس یہ بہت بات ٹکرا ہے. یہاں کو نویں بندے آتے سی پوچھتے سی حضور پاک نے آ کی کیتا انہاں سنائیاں پھر گلاں. تو ابو ہریرہ آخیا میں ٹھیک ہے مسلمان ادوں ہی ہویا خیبر چ مگر ہویا کی ہن بالکل سچ کیا ولکننی لزمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں حضور دے نال پھر چمٹ گیا نہ میرا کوئی گھر سی نہ در سی میں سائے دی طرح حضور نہ رہا. صحیح گل آخر ہے ولم اکن فارق میں کسی ویلے حضور تو جدا نہیں سی ہوندا. کنت اسالو میں حضور کو سوال کرتا رہا
وانی تو بذالک حتی علمت من احبا ومن ابغضا ومن قربا ومن ابدا ومن قرا ومن نفا ومن لانا ومن دالو تے میں پھر اینا حضور دے نال رہا بھی مینوں سارا پتہ لگ گیا کہ اے دے نال حضور محبت کر دے اینوں برا جان دے پاویں انہیں کلمہ بھی پڑھیا آپ نے سب گل سر تے کھول دیتی جنوں نیڑے کیتا وہ بھی جاننے جنوں پرے ہٹاتا جنوں مدینے چ رکھیا تے جنوں کڈتا یہ وہ باپ والے اشارہ سی تیرے پیو حکموں کڈیا سی نا حضور نے نا نہیں لیا تے تم بھی نال ہی سی تانوں مروان تیرے پیو نوں حضور نے مدینے کڈتا میں وہ بھی جاننا جنوں کڈیا آپ نے ومن لانا ومن دالو تے وہ بھی مینوں پتہ لگ گیا جنہاں دی حضور نے دعاواں کیتیاں تے جنہاں دی لعنت کی ڈر پردہ سب کچھ سمجھا دیتا کہ میرے تو کچھ چھپیا میں حضور دے نال رہا بالکل فلما رات عائشہ الصلاح والرجال وخافت ان یعظم الشر بینہم وتسفک الدماء اسے ویران دے بی بی عائشہ نے جسے ویکھیا کہ ہتھیار ہے تے مرد ہے تے ڈر گئی کہ خرابی ودو گی وتسفک الدماء اور اسے انہیں پھر نہ قالت البیت بیتی کہ گھر میرا ہے ولا اذن لاحد ان یدفن فیہ میں کسی نے اجازت نہیں دیندی کہ اتنے دفن کیتا جائے پاویں حسنات کوئی اتنے کسی نے نہیں دفن کرنا وابل حسین علیہ السلام یدفن الی ما جدی مگر امام حسین بضد ہو گئے کہ اسی اپنے نانے دے نال حسین نوں دفن کرنا ابو بکر عمر دفن ہو جاندے اینوں نہیں ہون دیندی تو این یدفن الی ما جدی فقال له محمد بن حنفیہ یا اخی ان لو اوصى ان تدفن لدفن اور نموت قبل ذلك اس وے حضرت علی دے دوسرے بیٹے نے جڑا دوسری بیوی تو سی محمد بن حنفیہ انہیں آخیا بھائی حسین اگر حسن کہہ جاندہ نا کہ مینوں ضرور دفن کرے اسی ضرور دفن کر دے اور نمود قبل ذلك یا اس تو پہلا مر جاندے جیندی جان اسی یہ کدی بھی نہیں سی ہون دینا دفن ولیکن استثنا مگر انہیں آپ ہی زندگی کہتا سی اگر خرابی ویکھو پھر تسی یہ کام نہ کرے وقال الا ان تخاف شر آپ انہیں نہیں سی اس ویکھیا کوشش کریو مگر جے خرابی ہوندی ویکھو پھر نہ کرے بھائیو شر برا شر مما نحن فیہ تے جو کچھ ہن اسی ویکھ رہے ہیں یہ تو بڑا شر کی ہونا خون خرابہ ہو جائے گا فدفنوہ فی البقیع قبرستان جا کے پھر دفن کر اے بی بی عائشہ دین تے نہیں آکھیا بنے آکھیا میں اپنے گھر اجازت نہیں دیندی دوجی جگہ پھر آؤں گا تے کھچر تے سوار ہو کے آئی ایسے کچھ کیا ہے گے جھوٹے مدائن ہی جھوٹا اور اگے یحییٰ بن زکریا بھی مجہول ہے اور اگے بھی شام بن عروہ امام بھی مجہول اے شیعہ دے حوالے دس رہا بھی جنہاں لکھیاں نہ گلاں انہاں دے اپنے عالماں دے بھی بیان کرنے والے بندے معتبر نہیں ایسے آ جان نا سنی اپنی کتاباں کا ادا ہی کرتے بھی تے بہتے جھگڑے تے مک جان ان جی فائلاں چک کے پرا ماریاں جان بھی انہاں دی حقیقت کچھ نہیں